حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر ناظر ہونا، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم اہل سنت کے نزدیک حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ موجود ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے نزدیک حاضر ناظر کا مطلب ہے نبی پاک اپنی قبر انور میں موجود ہیں، جہاں چاہے اللہ پاک کے دیے ہوئے اختیار سے تشریف لا سکتے ہیں، قبر میں موجود ہیں، اور اپنی صورت مثالیہ کے ساتھ بہت سی جگہوں پر ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن وجود آپ کا، جسم مبارک آپ کا قبر میں ہے، اور پوری امت کے حالات کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ بس یہ مطلب ہے حاضر بھی اختیاری، ناظر بھی علم ہی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہر جگہ موجود، اگرچہ اس کا ایک معامل بعض علماء نے بیان کیا وہ اپنی جگہ، لیکن میں اس وقت اس معامل پر نہیں، میں بنیادی عقیدے کی بات کر رہا ہوں جس کو ماننے بغیر بندہ سنی نہیں۔ تو وہ اتنی بات ہے کہ نبی پاک اپنی قبر انور میں جسم جسیم کے ساتھ موجود ہیں اور ساری کائنات کا ملاحظہ فرماتے ہیں، اور ظاہر اور باطن سب کچھ آپ پر عیاں ہے، کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں۔ یہ تو ہو گیا عقیدہ۔ اب اس کے دلائل، سورہ کہف میں آیت نمبر 28 فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکیں، ٹھہرائیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اپنی نظر عنایت کو ان سے نہ پھیریں، نظر عنایت کو نہ پھیریں، یہ ہو گیا ناظر، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکیں، یعنی یہ نہیں کہ یہ آپ کے معیار کے مطابق آپ کے ساتھ رہنے کے لائق ہیں، آپ کا معیار تو بڑا اعلیٰ، بڑا اجل، بڑا بلند اور برتر ہے، آپ اپنے معیار کے تقاضے پر نہیں بلکہ ان کی اخلاص کی بنیاد پر شفقت فرماتے ساتھ رکھیں، ان کو اپنے قرب سے نوازیں۔ تو یہ ہے معیت، یہ حاضر، اور وہ دیکھنا وہ ناظر ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ ٹھہرائیں، یہ ہو گیا حاضر کا مفہوم، اور لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ یہ ہو گیا ناظر کا مفہوم۔ اب دیکھیں ایک اور آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی ایمانداروں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ ہمارے علماء یہ معنی بیان کرتے ہیں، دوسرا معنی زیادہ حق والے ہیں، بلکہ سورۃ احزاب آیت نمبر 6 ہے، ایک اور آیت سورۃ النساء جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع کو دیکھے سنے یا نہ دیکھے نہ سنے، ایویں گواہی بھئی جو دیکھے گا نہیں، سنے گا نہیں، کہے گا میں گواہی دیتا ہوں، اس کی گواہی مانے گا کون؟ سنی سنائی گواہی تو نہیں مانی جاتی، کم از کم اگر وضاحت ہو جائے یہ جی سن کر گواہی دے رہا ہے، یہ موقع پر نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے حالات کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اس وجہ سے آپ شہید ہیں، گواہ ہیں۔ سورہ النحل میں ہے ہم ہر امت سے گواہ پیش کریں گے نبی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے، جس یہ مفہوم وہاں بھی ہے۔ حضور علیہ السلام تو نبیوں پر بھی گواہی دیں گے نا۔ ایک سورہ بقرہ میں فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول تم پر گواہ، قیامت کے دن گواہی دیں گی دنیا کے حالات کی۔ اس کے تحت محققین نے بڑی باتیں لکھی، میں بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، پہلے قرآن پاک کی آیات پوری کر لیں۔ ایک اور آیت ہے سورہ حج میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، سورہ حج کی آیت نمبر 78، سورہ حجر کی آیت نمبر 88 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمانداروں کے لیے اپنے پہلو کو جھکائیں، نرمی کریں۔ یہ بھی المؤمنین کا الفلام اصل تو استغراق ہے نا، سب کے لیے جب نرمی، پھر سب کو قرب سے نوازنا۔ المرء مع من احب، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ نبی پاک کو امت سے غیر درجہ محبت ہے، نبی پاک کی التفات اور مہربانیاں بھی امت کے ساتھ شامل ہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ رب العالمین کے صفات کے مظہر ہیں،
اللہ رب العالمین نے نبی پاک کو صفات کا مظہر بنایا، اور بعض علماء شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور اس طرح کئی اور محققین کے مطابق ذات کا بھی مظہر بنایا۔ اب ذات کے مظہر ہونے کی بات وہ زیادہ پیچیدہ ہے، ہم اس بات کو نہیں چھیڑتے۔ صفات کا مظہر ہونا یہ سمجھنا آسان ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اللہ پاک کی صفت ہے سمیع بصیر، نبی پاک کی صفت سمیع بصیر، اللہ پاک کی صفت رؤوف رحیم، نبی پاک کی صفت رؤوف رحیم۔ معراج کی رات حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے 70 اسماء 99 میں سے عطا کر دیے، 99 میں سے 70 اسماء عطا کر دیے۔ یہ امام شورانی کی کتاب ہے الیواقیت والجواہر، اس میں لکھا ہے الیواقیت والجواہر میں یہ درج ہے کہ جب آپ اس طرح قسطلانی شرح بخاری میں موجود ہے، ارشاد الساری میں فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام صفت رحیم کی تجلیات سے گزرے تو رحیم ہو گئے، غفور کی تجلیات سے گزرے تو غفور کے نام کے مظہر ہو گئے علی حاصل القیاس۔ 70 اسماء دیے گئے۔ حضور علیہ السلام اللہ پاک کی صفات کے مظہر ہیں۔ اب اللہ پاک کی صفات میں سے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ پاک مخلوق کے قریب تارے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، بکل شیء علیم بھی ہے، اور اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور شاہ رگ سے زیادہ قریب بھی ہے۔ ایک طرف یہ ہے، یہ دیکھیں سورہ قاف آیت نمبر 16، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ وہاں جب سیاق و سباق دیکھیں تو کافر کی بات ہو رہی، یا کافروں کو شامل ہے کم از کم وہ بات۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 186، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب آپ سے سوال کرے میں قریب ہوتا ہوں۔ پھر جب سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر ہمیشہ قریب ہی ہے تو؟ اصل یہ ہے اللہ کریم کا قرب دو قسم ہے، ایک ہے قرب محبت اور قبولیت، اور ایک ہے قرب علم و اختیار۔ علم اور اختیار کا قرب وہ ساری کائنات کے لیے برابر، علم اور اختیار کا قرب ساری کائنات کے لیے برابر، اور محبت اور شفقت کا قرب وہ خاصوں خاصوں سے۔ اللہ پاک کی محبت اور قبولیت کا قرب یہ خاص سے، اور علم اور اختیار کا قرب یہ سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تو کوئی عرش پر ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے اور تحت الثری میں چھپا ہوا کیڑا، اللہ پاک کے سب قریب ہیں علم اور اختیار کے اعتبار سے۔ نہ اللہ پاک کے علم سے کوئی چیز اوجل، نہ اللہ پاک کے اختیار سے کوئی چیز غائب۔ اللہ پاک کچھ کرنا چاہے اور وہ نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری قسم علم کی قرب کی تھی قبولیت اور محبت کا قرب، جس طرح یہ جو انی قریب، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ پہلی آیت کے معامل میں تو کسی کو اختلاف ہو سکتا تھا، یہاں تو شک ہی نہیں، رحمت اللہ ہے قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان والوں کے قریب ہے۔ تو یہ قرب، یہ قریب ہونا اللہ پاک کا دو معنوں میں ہوا، کبھی قبولیت اور محبت میں قرب، اور کبھی علم اور اختیار کے اعتبار سے قرب۔ اسی طرح نبی پاک اللہ پاک کی صفات کے مظہر ہے۔ آپ کا قرب بھی دونوں قسم ہے، ایک ہے قرب محبت اور قبولیت کا، اور ایک ہے قرب علم اور اختیار کا۔ علم اور اختیار والا قرب وہ ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے نبی پاک کا، اور جو دوسری قسم کا قرب ہے وہ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ ہے جو ارشاد فرمایا وخفض جناحک للمؤمنین، وہ ہے واصبر نفسک مع الذین میں بیان، جو قرب اور قبولیت والا قرب، جو قرب قبولیت اور محبت والا ہے وہ مراد ہے اس جگہ، اور جو قرب علم و اختیار ہے وہ ساری کائنات میں برابر ہے۔ ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا، حدیث تھی جب گھر میں جاؤ گھر والوں کو سلام بلاؤ، گھر میں کوئی نہ ہو نبی پاک کی ذات پر درود بھیجو۔ تو اس کی شرح میں ملا علی قاری نے لکھا نبی پاک علیہ السلام کی روح اہل ایمان کے گھروں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سارا مال لے کر حاضر ہو گئے، فرمایا گھر کیا چھوڑا ہے؟ اب کہت لہم اللہ و رسولہ،
ان کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اس میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرب، اس میں ایک خاص بات یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمائی، جو میں سامعین کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فتوح الغیب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 40۔ فرماتے ہیں معنی الوصول الی اللہ عز و جل، اللہ پاک کی طرف وصل کا معنی کیا ہے کہ تو مخلوق سے نکل جا، مکمل اللہ پاک کی طرف توجہ کر۔ یہ حالت فنا، یہ حالت فنا اس کو کہتے ہیں وصل ہو گیا، یہ قرب کی کیفیت۔ فالوصول الی اللہ عز و جل لیس کالوصول الی احد، مخلوق کی طرف جس طرح وصل ہوتا ہے، قرب ہوتا ہے، اس طرح نہیں اللہ پاک کا وصل اور قرب۔ اسی طرح آگے چل کر یہ صفحہ نمبر 123 پر مقالہ نمبر 54 ہے، اس میں وصول کا بیان، اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کامل کرے اور ادھر ادھر کے خیالات سے بندہ نکل آئے تو اس وقت اللہ پاک اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ فَحِينَئِذٍ يَجِدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُعْطِيهِ حِسَابَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ وَرَحْمَةً وَيُقَرِّبُهُ مِنْهُ وَيُدْنِيهِ وَيُلْطِفُ بِهِ وَيَتَعَرَّفُ إِلَى بِأَنْوَاعِ أَلْطَافِهِ وَبِرِّهِ كَمَا وَدَابَهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے قرب کو مخلوق کے قرب پر قیاس کرتے ہوئے سمجھنا کہ اس طریقے نیڑے ہو گئے اور اس طریقے دور، یوں نہیں، وہ بے مثل ذات ہے، اس کا قرب بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ ہاں، مظہر ہونے کے اعتبار سے جتنا مخلوق کے لیے ممکن تھا اس قسم کا قرب نبی پاک کے لیے ہے، قرب علم و اختیار بھی اور قرب قبولیت و محبت بھی۔ اللہ پاک کی قرب کی پوری مثل اعلیٰ یاذ باللہ ہم اس کے قائل نہیں، بلکہ اس کے فیض اور برکت کے قائل ہیں۔